إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے دور میں جہاں انسان ضلالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا وہ بہترین طریقہ منہج سلف، اس کی اتباع کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس صاف راستے سے دور ہیں جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ یہ توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، منہج سلف پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسلمان پوری دنیا میں
اور خصوصاً ہمارے اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا مسلمان جس کے دل میں اپنے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی فکر ہوگی، بہت زیادہ پریشان نظر آئے گا، کیونکہ فتنے چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور انسان ان فتنوں میں ایسا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے ایمان کی فکر اسے بہت کم ستاتی ہے، کیونکہ ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کا مرتبہ کیا ہے، اس چیز کی طرف ہماری توجہ کم ہو گئی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہماری دنیا کا عیش و آرام، دنیا کمانے کی تڑپ، دنیا کے ساز و سامان کی چمک اتنی زیادہ اثر انداز ہو گئی ہے کہ ہم کو ہمارے چاروں طرف اپنی دنیا اور دنیا کے عیش و آرام، نام، شہرت، عزت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، جبکہ ایک حقیقی مومن کی نظر میں اس کے ایمان کی حفاظت، اس کی دنیا کا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر، تقوی کے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، دین اسلام اور اسلامی تعلیمات کو جانے بغیر اس دنیا کا کیا فائدہ ہے، اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یوں تو جینے کے لیے ہم انسان تو کیا جانور بھی جیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہم بھول کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن چیزوں سے ہماری آخرت کا اور ہماری دنیا کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر آنے والے سارے انسانوں میں سب سے فضیلت والے ہیں، اللہ کے سب سے پیارے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورہ ابراہیم کے نام سے اتارا ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیا ہے۔ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اتنی تعریفیں اللہ نے کیا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش فرمائی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے توحید کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ
تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ سوچیں ذرا اس بات کو، کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ بتوں کو توڑ کر آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ زندگی میں کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے بار بار پریشان کیے جانے کے باوجود بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ بت بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہو کر پوری دنیا کو اللہ کی توحید سمجھانے کا کام کرنے والے ابراہیم علیہ السلام دین کے خاطر آگ میں ڈالے گئے، گھر سے نکالے گئے۔ قوم کے لوگوں نے بار بار جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ باپ نے ابراہیم سے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر ڈالوں گا۔ گناہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کی نظر میں؟ گناہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف بولتے ہیں، ایک اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں، اپنے باپ کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت کرنی پڑتی ہے، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، گھر سے نکالے جاتے ہیں، ہر طریقے کا ظلم سہتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر بیٹے کو لے جا کر، بیوی کو لے جا کر صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں، ایمان میں اتنی پختگی، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق نہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی جو ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اگر اللہ کی جانب سے یہ حفاظت نہ ہو تو کہیں بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، بت پرستی سے۔ آج ہم کو ہمارے ایمان پر اتنا گھمنڈ ہو گیا ہے کہ کوئی ہم کو توحید کی بات سمجھاتا ہے، ایک اللہ کے عبادت کے بارے میں کہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پکا موحد ہوں، مجھے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیا قدر ہے، ہمارے ایمان کی کیا قیمت ہے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا، جو فتنے ہیں وہ فتنے انسان کے دل پر ایسے اترتے ہیں جیسے حصیر بناتے وقت حصیر کی کاڑیاں ایک ایک کر کے دھاگوں کے بیچ میں آتی جاتی ہیں، جیسے پیچھے پیچھے کاڑیاں گرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے اسی طریقے سے گرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ہوں گے جیسے کالی رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، اور انسان ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کچھ ایسی حالت میں ہو جائے گا کہ صبح کے وقت وہ ایمان کی حالت میں رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ شام کو ایمان کی حالت میں رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کو اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے اپنے ایمان کی فکر کرنا،
اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا، اس بات کی کوشش کر لینا کہ ہم جب مریں تو ایمان کی حالت میں مریں، ہماری اولاد کو جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ کی قسم اگر ایمان چھوڑ کر ہم مریں گے تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہمارے انتظار میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم کو پتا ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو، اللہ ہم سے ہی پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، قرآن میرے اور آپ کے لیے اترا ہے، اللہ سوال کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اس وقت کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ کیا ہوا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو؟ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ سوچو ذرا، خود بھی نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوترے اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں موت کے وقت میں، جب دنیا سے جا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں، ان کے بچوں میں سے یوسف علیہ السلام نبی۔ کیسا خاندان ہے یہ، دادا نبی، باپ نبی، خود نبی، بیٹا نبی، نبیوں کا خاندان بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کسے اپنا رب سمجھو گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعقوب علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے بیٹوں کو نہیں سکھایا ہوگا، زندگی بھر یہ نہیں بتایا ہوگا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے، بار بار سمجھائے ہوں گے، لیکن موت کے وقت انسان اپنے بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ اس چیز کو لے کر فکر مند رہتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے سب سے اہم سوال کیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بچوں نے کہا اے ابا جان ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے رب اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے۔ یہ فکر ہے، ایمان کی فکر کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا نہیں بنایا، نوکریوں کا انتظام کیا نہیں کیا، ان کی شادیاں آپ نے کی نہیں کی، یہ ساری چیزیں بچوں کی دنیا سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں لٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو اس سے بہت بڑا فرق آنے والا نہیں ہے، اس سے صرف آپ کے بچوں کی دنیا تباہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایمان نہیں دیا، ایمان کیا ہوتا ہے یہ آپ نے نہیں سمجھایا، اللہ کی معرفت آپ نے اپنے بچوں کو نہیں کروائی، اللہ کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہیں، اگر آپ نے یہ نہیں بتلایا تو کوئی بعید بات نہیں ہے
کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بتوں کی عبادت کرنے والوں کی لائن میں کھڑے ہو کر ہماری اولاد بھی بتوں کی عبادت کر رہی ہوگی. ہو رہا ہے ایسے. کتنے ایسے مندر ہیں جہاں پر برقع پہن کر ہماری خواتین کھڑی ہوتی ہیں. مسلمان نہیں ہیں کیا؟ گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کر دیا، کھڑے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں آئیں، وہاں پر داڑیاں رکھ کر ٹوپیاں پہن کر بہت سارے مسلمان مندروں کی چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر بتوں کی عبادت میں ملوث اور مبتلا ہیں. یہ کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آتی ہے. ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو ایک آدمی کٹ کر ٹکڑے ہو جانا پسند کر لیتا ہے، جل کر راکھ ہو جانا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایمان سکھانے کے بعد، توحید سکھانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کا صحیح تعارف کروانے کے بعد یہ تعلیم فرمائی، یہ حکم دیا، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے. تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو، آپ ایمان کو کتنا سمجھتے ہیں؟ ایمان کو کتنا جانتے ہیں؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ نے کتنا جانا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے اور کیا مانتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو. اگر آپ کو اللہ نے بیوی عطا فرمائی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو صحیح توحید بتائیں، صحیح عقیدہ بتائیں. دنیا کا ساز و سامان دے دینا، راشن لا کر دے دینا، پانی کا انتظام کر دینا، اچھے کپڑے اور اچھے زیور لا کر دینا، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ نے کتاب میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ سے پوچھو، رات میں 8-10 گھنٹے، دن میں 8-10 گھنٹے محنت کر کے، دکان پہ کھڑ کے، مزدوری کر کے، آٹو چلا کر، گاڑی رکشہ چلا کر، محنت مزدوری کر کے، پسینہ ٹپکا کر گھر کے لیے راشن لانے والا، تاکہ دنیا کی زندگی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی اچھی ہو جائے، اسے اپنے بچوں کے آخرت کی فکر کتنی ہے؟ کیا آپ کے گھر والوں کا جسم اتنا مضبوط ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ قبر کی ہولناکی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ سکھایا ہے اپنے بیوی بچوں کو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے، اسی لیے ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے. کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے دین کی 4 باتیں کبھی آپ نے سنائی ہیں؟ بیوی بیمار ہو جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ہسپتال لے کر جاتے ہیں. گاؤں کے ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا، دور لے کر جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ جسم، اس جسم کے بیمار ہونے پر انسان اپنے ضروری کاج و کام چھوڑ دیتا ہے. بیوی بچوں کے بیمار ہونے پر انسان اپنی دکان بند کر دیتا ہے، لوگوں سے ملنے کے اوقات بدل لیتا ہے، بڑی بڑی میٹنگیں کینسل کر دیتا ہے،
شادی کا فنکشن چھوڑ دیتا ہے، خوشی کے موقع چھوڑ دیتا ہے، ہاسپٹال میں بیوی بچوں کے بازو میں بیٹھتا ہے، محنت سے کمائی ہوئی کمائی کا ایک ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر خرچ کرتا ہے، جان بچانا ہے، ہاتھ بچانا ہے، کڈنی فیل ہو گئی ہے اسی لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسان یہ صرف جسم نہیں ہے، جسم انسان کا ایک حصہ ہے، جسم انسان کا ایک حصہ ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، یہ بات سمجھ لو زندگی سدھر جائے گی، اللہ کی قسم سے زندگی سدھر جائے گی۔ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں سے بنایا، انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین سے بنایا ہے، مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ ساری چیزیں اس انسان کے جسم کا حصہ ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے بنایا ہے، اس جسم کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر ہی اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان کے جسمانی ضرورتوں کو وہ زمین پوری کر سکتی ہے۔ جسم کے زندہ رہنے کے لیے، جسم کے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ پانی چاہیے، زمین سے ملتا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، دوا چاہیے، دوائیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ زمین سے ملتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں زمین سے نکلتی ہیں، اسی سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور انسان کے وجود کا جو دوسرا بڑا حصہ ہے جسم سے ہٹ کر، وہ انسان کی روح ہے، روح۔ اور یہ روح زمین کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ روح انسان میں پھونکی ہے۔ اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اوپر سے ہے۔ اسی لیے اس روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن اور حدیث کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ جب ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، علاج کے لیے ہم زمین کی چیزوں سے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی ہماری روح بیمار ہوتی ہے، ہمارا نفس بیمار ہوتا ہے، ہمارا دل بیمار ہوتا ہے۔ روح کی غذا، نفس کا علاج، ہمارے دل کی بیماریوں کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تعلیمات میں رکھی ہیں۔ جھوٹ، چغل خوری، حسد، غیبت، منافقت، کفر، یہ سب کے سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے یہ دل مر جائے گا۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا انسان مر جاتا ہے تو کیا چلا جاتا ہے اس کے اندر سے؟ اس کا سر بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں، پورا جسم موجود ہے، کچھ بھی نہیں کٹا ہے، لیکن انسان مر گیا۔ کیا چلا گیا بھائی؟ کیا چلا گیا؟ انسان کی روح چلی گئی۔ اور اس روح کے چلے جانے کے بعد، اس روح کے چلے جانے کے بعد آپ کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جسم اس لائق بھی نہیں رہتا کہ کچھ دن کے لیے اسے گھر میں رکھا جائے۔ آپ سوچو ذرا، اگر آپ کا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 20, 25, 30 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ صحیح کر دیے گئے، پھٹا ہوا سر صحیح کر دیا گیا، آپ کا پیر ٹوٹا ہوا تھا اسے درست کر دیا گیا، سب کچھ صحیح ہونے کے 1 ہفتے کے بعد آپ مر گئے۔ ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے، پیر سیدھا کرنے کے لیے، سر سیدھا کرنے کے لیے 25-30 لاکھ روپے خرچہ کیے ہیں، لیکن روح نکل جانے کے بعد
سب کچھ درست ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا پیسہ خرچہ کر کے ہم اسے درست کر کے لائے ہیں، سر پہ اتنا پیسہ خرچ کیے ہیں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ رکھے گا کیا؟ کوئی نہیں رکھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دنیا کی کتنی خوبصورت عورت بھی کیوں نہ ہو، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، اس کا خوبصورت بدن اور خوبصورت جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ دنیا کا کتنا طاقتور پہلوان بھی کیوں نہ ہو، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، اس جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انسان کی اصل قدر، انسان کی اصل قیمت اس کی روح سے ہے۔ اور بے وقوفی کی بات یہ ہے، کم عقلی کی بات یہ ہے، نادانی کی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے روح کو سنوارنے کی جگہ اپنا سب کچھ اپنے جسم کو بنانے پر لگا رہا ہے۔ جسم کے عیش و آرام کے لیے بہتر گھر انسان بنا رہا ہے، روح کی تسلی کے لیے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، عیش و عشرت کے لیے انسان بہترین بستر خرید رہا ہے، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے دین کی باتیں سیکھنا انسان ضروری نہیں سمجھتا۔ دنیا کے عیش و عشرت، نام و نہاد کے لیے انسان بڑے بڑے عہدوں کے لیے اپنوں سے لڑ پڑتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب روح اٹھا کر لے جائی جائے گی، فرشتوں کے پاس اس کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا، اس کا تعارف کیسے ہوگا، اللہ کی کتاب میں اس کا نام کیسے لکھا ہوا ہوگا، اس کی انسان ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد دنیا بنانا نہیں ہے، اسی لیے اس زمین پر آنے والے اللہ کے سب سے محبوب بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک، 60 پر 3 سال تک اس دنیا میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 9 بیویاں رکھیں، 9 بیویاں۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے دنیا کی آپ پر، آخرت کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے نبوت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اسے ایک طرف رکھو۔ 9 بیویاں ایک ساتھ، 9 بیویوں کے شوہر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی ضرورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے تھے، لیکن کس طریقے سے؟ کیا سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی شان بنگلہ بنانا ضروری سمجھا؟ آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، حجرہ کہتے ہیں عربی زبان میں کمرے کو، میرے کمرے میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، میں قبلے کی طرف لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کمرے میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرنا پڑتا تھا، تو جگہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں سوئی بھی رہوں اور اللہ کے نبی نماز بھی پڑھ لیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے میں اپنے پیر سمیٹ لیتی تھی، اللہ کے نبی سجدہ کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے کمرے میں رکھے تھے اپنی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سے آپ کو اتنا ہی چاہیے تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی غریب مسکین فقیر ہی رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ نے حلال طریقے سے ہمارے نبی کو جو مال عطا کیا تھا، اگر اس مال کا اندازہ کیا جاتا تو آپ اس وقت کے سب سے بڑے مالدار آدمی بن سکتے تھے۔ دیا تھا اللہ نے۔ حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ اتنا زیادہ تھا، بے حساب سونا، چاندی، جانور، غلام، لونڈیاں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، لیکن آپ نے دنیا سے محبت نہیں کی۔ آپ کو دنیا کی حقیقت معلوم تھی۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا نبی کے پاس، کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو 2 باتوں میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو آپ اس بات کو پسند کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں جب تک چاہیں تب تک رہیں، بادشاہ بن کر رہیں، اللہ اکبر، عیش و عشرت کی زندگی، لمبی زندگی بادشاہت کے ساتھ آپ کو عطا کی جاتی ہے، یا تو آپ دوسرا راستہ چنیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ تو مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر زندہ رکھ۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیا گزارنے کے لیے پوری بیسک ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت نہ رہے۔ کھانا ہے پیٹ بھر کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا ہے اچھا سا اچھا کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس سواری ہے لیکن سواری اونچے درجے کی نہیں ہے۔ اے اللہ مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات عطا فرما۔ اے اللہ مسکینوں کے ساتھ تو مجھے اٹھا لے۔ یہ اللہ کے نبی کی پسند تھی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کتنے سال جئیں گے آپ نے جو کچھ کما کر رکھا ہے، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ خرچ کیے نہیں کیے آپ کو دینا ہے، حساب تو بہت بڑا ہے آپ پر، لیکن اس میں سے استعمال آپ نے کتنا کیا؟ زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا، ایمان کو برباد کر کے ہم نے اپنی دنیا کمانے کے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ ہمارے ایمان کی ہمیں فکر نہیں رہی۔ ایمان کیا کہتے ہیں؟ ایمان یہی آپ سوچتے ہوں گے نا۔ ایمان بہت عظیم چیز ہے، اسے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے کئی گھنٹے نہیں کئی مہینوں کا وقت درکار ہے، وقت نکالنا پڑے گا آپ کو۔ جو شخص ایمان جانتا ہے اس کے پاس جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم کرنی پڑیں گی۔ ایمان کے ساتھ اسلام ہے، اسلام کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر عبادات ہیں۔ ہم کس قدر مومن ہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کافی ہے۔ ابھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا، اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى